ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ذرا دیر کے لیے جلد بازی اور جذباتیت کو سائڈ پر رکھ کر تو ٹھنڈے دل کے ساتھ یہ جائزہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بالعموم اور پاکستان کے مسلمانوں کو بالخصوص کیا سیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمارے مسلمانوں کا اس وقت دنیا میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ وہ غلط کام کرتے ہیں. یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں تو وہ انہیں برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو بھائی پہلی چیز تو یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایران جو ہے وہ اسرائیل کے مقابلے میں پیچھے ہے. 1.5 کروڑ ٹوٹل دنیا میں یہودی رہتے ہیں، یعنی اسرائیل میں تو میرے خیال میں 1 کروڑ رہتے ہیں ٹوٹل، لیکن پوری جو ہے وہ 2 ارب مسلمانوں کو وہ ناک رگڑوا رہے ہیں نا ناک. آپ کو یہ بری تو لگے گی بات، لیکن سچ تو یہی ہے. آپ کے گھروں میں وہ آپ کو ٹارگٹ کر کے جو ہے وہ مار رہے ہیں نا. ٹھیک، اس کا مطلب ہے کہ آپ تو پیچھے ہیں ان سے. تو پھر پہلی تو چیز سیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف ہمارا رویہ ہے یہ ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میں ابھی یہ دیکھ رہا تھا، لکھا ہوا تھا جی لاکھوں نیچے اس کے ویوز ہوئے ہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر، قرض اتارنے کا وظیفہ. اچھا، قرض اتارنے کا وظیفہ کیا؟ اس کے لکھا ہوا ہے کہ پورا پہاڑ کے جتنا قرض اگر ہو تو وہ بھی اتر جاتا ہے اس وظیفے سے. یہ بھی کوئی نہیں سوچتا کہ بھئی اگر اتنے آپ کے یہ وظیفے کارگر ہوتے ہیں تو کیوں یہ راستے میں ہی جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے جو ہے وہ میزائل اور ان کی جو ٹروپس آ رہے ہیں تو وہ راستے میں ہی کیوں نہیں پھٹ جاتے یا وہ مر کیوں نہیں جاتے ان وظیفوں کی وجہ سے. ٹھیک، اور اگر آپ یہ وظیفہ کرنے سے اگر پہاڑ کے جتنا قرض اتر سکتا ہے تو یہ IMF کا قرض کیوں نہیں آپ اتروا دیتے پاکستان کے سر سے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ کوئی مشکل بات ہے جو سمجھ نہ آتی ہو. اچھا، پھر دوسری سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ بھئی کوئی بھی جو بیرونی جارحیت ہوتی ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی اس کا ملک مقابلہ کر سکے جب تک اس کی سول سوسائٹی یونائٹڈ نہیں ہے، متحد نہیں ہے. تو ایران میں بے شک آپ کہیں گے جی کیونکہ پوری دنیا میں سازشیں تو مسلمانوں ہی کے خلاف ہو رہی ہیں اور کسی کے خلاف سازش نہیں ہوتی. ٹھیک، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے نا تو پھر بہانے مختلف بناتے ہیں. سب سے اچھا بہانہ یہ ہوتا ہے سازش ہو گئی تھی جی. ٹھیک، تو بھئی اگر آپ کے وہ دشمن ہے تو کیوں سازش نہیں کریں گے آپ کے خلاف؟ آپ یاد کریں یہ جو کچھ ہی عرصہ پہلے جو ایران کی جو سول سوسائٹی تھی اس نے کتنی ایک زبردست قسم کی تحریک یعنی پروٹیسٹ ملک گیر یہ جو کرنٹ ریجیم ہے اس کے خلاف کیے. وہی وہاں یہ جو اب جو جس کو جنریشن زی کہتے ہیں، جین زی، یہ تو کسی کے قابو میں نہیں ہے کیونکہ یہ تو اپنا موازنہ جو ان کی عمر کے باقی دنیا کے اندر لوگ ہیں ان کے ساتھ کرتی ہے. تو بھئی یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے انٹرنیٹ بھی چھین کر تو پھر ان کو آپ خوش رکھ سکتے ہیں، بھئی آپ ان کو دنیا سے پیچھے کریں گے تو ان کو نہیں پتا کہ پہلے تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا نا کہ کون سا ملک وہاں کیا ہو رہا ہے. اب تو بچوں کو ساری دنیا کے بارے میں پتہ ہے. اب آپ ان کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر رہا ہے وہاں کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آپ میں سے جو لوگ امریکہ گئے ہیں وہ میری اس بات کی تائید کریں گے. وہاں تو لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا جو ہے یہاں ہمارا جو کمشنر کون ہے، تو جج کون ہے، تو پولیس افسر کون ہے. تو کئی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ ہمارا وزیر خارجہ کون ہے. وہ وہاں کی جو سوسائٹی ہے جب ان کی زندگی آرام سے گزر رہی ہے تو ان کو کچھ اس سے پرواہ نہیں ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. تیسری سیکھنے کی چیز یہ کہ جب تک کسی ملک کی معیشت مضبوط نہیں ہوگی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی جو خارجہ پالیسی ہے وہ آزادانہ طور پر بنا سکے. اب جیسے پاکستان کے مالی حالات خراب ہیں، پاکستان قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے IMF کے، تو یہ جو قرض ہم لے رہے ہیں اس سے بھی ہم پھر اپنی عیاشیوں پر ہمارے اہل اقتدار خرچ کر رہے ہیں، اس کو اپنی مراد بڑھوا رہے ہیں، تنخواہیں بڑھوا رہے ہیں. ابھی یہ دیکھیں نا وہ نیا جو ہے وہ جہاز خرید لیا. ٹھیک، تو جب تک ہماری معیشت اچھی نہیں ہوگی ہم فارن پالیسی اپنی انڈیپینڈنٹ نہیں بنا سکتے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب نہ تو آپ کنڈیم کر سکتے ہیں، پاکستان نہ تو کنڈیم کر سکتا ہے
کہ جی ایران کے یہ جو ریلیجیس ہیڈ ہیں ان کے اوپر جو ان کو شہید کیا گیا تو یہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے، اور ادھر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت اچھا کیا۔ تو اگر آپ اپنی اکانومی ٹھیک کرنا چاہیں گے تو اکانومی اس وقت تک ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، سیاسی استحکام نہیں آتا، کیونکہ سیاسی استحکام اور مضبوط معیشت ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی معیشت ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہوگی، وہ اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی کہ جب تک آپ ایک الیکشن نہ کرائیں ملک میں جو فی الواقعہ غیر جانبدارانہ ہو، منصفانہ ہو اور شفاف ہو، اور پھر اس کے بعد جو بھی حکومت جو بھی پارٹی الیکشن جیتی ہے اس کو دے دیں۔ دیکھیں، آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کتنی خطرناک سچویشن کے اوپر آیا ہوا ہے۔ آپ خود کہتے ہیں نا کہ جی یہ پوری دنیا جو ہے اور بالخصوص اسرائیل اور امریکہ کو کھٹکتا ہے، ہمارا جو ہے وہ جو جوہری طاقت ہے پاکستان کی، آپ خود کہتے ہیں نا، تو پھر اگر ان کو کھٹک دی ہے تو وہ کیا عجب ہے کہ ایران کے بعد یا کسی اور کے بعد پھر آپ کا نمبر آ جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ مثلا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، میں آپ کو گزارش کروں کہ یہ پہلے بھی جو پاکستان ہے اس کے دو ٹکڑے ہوئے، ٹھیک، اب اس کی جو مرضی ہم کہیں کہ سازشیں ہمارے خلاف ہوئیں، بالکل ضرور جو ہے وہ سازشیں ہوئی ہوں گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہندوستان نے سازش نہ کی ہو، جبکہ آپ آرچ اینیمیز ضرور کی ہوگی؟ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ نے اپنے آپ کو سازش کے لیے تیار کیوں نہیں کیا؟ کیوں بنگلہ دیش کے لوگ آپ سے ناراض تھے؟ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی طرح کی صورتحال کوئی دوبارہ پیدا ہو جائے، اور ایک طرف یہ صورتحال ہو اور دوسری طرف آپ کوئی بہت بڑی جو ہے کنفرنٹیشن سے دو چار ہوں، جس طرح سے ایران دو چار ہے۔ فارن پالیسی تو ہماری ہے کیا؟ یہ آپ دیکھیں نا کہ افغانستان جس کے لیے، یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کا جو اس وقت جو بیڑا غرق ہوا اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ افغان وار ہے، تو کوئی اس میں مبالغہ نہیں ہے کہ وہ جو افغان وار ہے اور اس کی آڑ میں جو مذہب کو استعمال کیا ہم نے وہ جنگ لڑنے کے لیے، وہی آپ وہ جو کہتے ہیں نا ہاتھوں کی لگائی ہوئی گانٹیں جو ہے وہ دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں، تو وہ اب ہمیں دانتوں کے ساتھ کھولنی پڑ رہی ہیں کہ بھئی اپنا بیڑا غرق کرا دیا اس ملک کے لیے، لیکن اس ملک کے ساتھ ہی اب ہماری جنگ ہو رہی ہے۔ وہ جو اس نے کہا تھا نا آئنسٹائن نے کہ واٹ از انسینٹی، انسینٹی یعنی پاگل پن کیا، اس نے کہا کہ ایک ہی تجربہ بار بار کرو اور ہر بار جو ہے وہ ایک نئے نتیجے کی توقع رکھو، یعنی 2 ضرب 3 6 ہوتا ہے، تو بار بار آپ 2 ضرب 3 کر کے سمجھیں کہ اس بار نتیجہ 7 آ جائے گا یا 5 آ جائے گا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ گزارش خدمت صرف اتنی سی ہے کہ خدا را اپنی جو ہمارا جو نظر ثانی کریں اپنے ایٹیچیوڈ کے اوپر ٹوورڈز یور کنٹری اینڈ ٹوورڈز دی ریسٹ آف دی ورلڈ۔ اور یہ جو میں نے گزارش کی 3 ہی ٹوٹل باتیں ہیں، صرف 3 باتیں ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف اپنا رویہ چینج کریں، آگے بڑھیں، جو آپ کی سول سوسائٹی ہے اس کو رائٹس دیں، اس کو خوش کریں، یہ آپ کو سر پر بٹھائے گی۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ اپنے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں تاکہ آپ کی معیشت مضبوط ہو اور اپنی خارجہ پالیسی آپ انڈیپینڈنٹلی بنا سکیں۔ اگر یہ سب کچھ آپ کر لیں تو یقیناً اب پاکستان نقصان سے تو بھئی بچ نہیں سکتا۔ اس وقت تو بس یہی دیکھنا ہے کہ نقصان کتنا کم ہو سکتا ہے، تو یقیناً اگر یہ 3 چیزیں اب بھی اگر ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو نقصان ضرور ہمارا کام ہو سکتا ہے۔ اور اس کروشل مومنٹ کے اوپر تمام جو ہماری سیاسی جماعتیں اور جو ہماری حکومت ہے ان کو مل کر تو ایک یونینیمسلی ایک لائے عمل مرتب کرنا چاہیے۔ بصورت دیگر میں آپ کو گزارش کروں کہ یہ جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے نا، تو کچھ عجب نہیں ہے کہ اسی طرح کا کچھ آنے والے وقتوں میں پاکستان کے ساتھ بھی ہو۔